عدیل حیرت سے طلال کے منہ سے نکلے الفاظ سن کر سوچنے لگا کہ اس شخص کے من پسند کپڑوں کے لیے تو اسے مغلیہ سلطنت کے دور میں ہی جانا پڑے گا، اور اگر وہ کسی ٹائم مشین میں بیٹھ کر ان کے عہد میں پہنچ بھی جائے تو کیا جہانگیر چاچو اپنی ملکہ کا بیش قیمت جوڑا اتنی آسانی سے اس کے ہاتھ میں تھما دے گا؟ نہیں، بلکہ پہلے اپنی ملکہ کے جوڑے پر گندی نظر رکھنے کی جرم کے پاداش میں اس کی آنکھیں نکالی جائیں گی۔ اس کے بعد باری آئے گی اس کے ہاتھوں کی، جس نے ملکہ کے لباس کی طرف بڑھنے کی گستاخی کی تھی۔ پھر پاؤں، ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ ٹائم مشین میں بیٹھ کر ملکہ کا لباس حاصل کرنے کی غرض سے یہاں تک پہنچے، اور آخر میں اس کا سر قلم کر کے اس کے ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا۔ لیکن نہیں، ہاتھ تو پہلے ہی کٹ گئے۔ عدیل نے جھٹ پٹ سوچوں پر فل اسٹاپ لگا کر اپنے ہاتھ پاؤں کو دیکھا اور انہیں صحیح سلامت پا کر دل ہی دل میں کلمہ شکر ادا کیا۔ سوری سر، ایسا ڈریس تو آج کی صدی میں کسی ڈیزائنر نے نہیں بنایا۔ اب یہ ہماری اصلی والی زندگی ہے، کسی رائٹر کا ناول تو نہیں کہ میں وقت کا دروازہ پار کر کے راجہ مراد کے محلات میں پہنچ جاؤں۔ لیکن ایک منٹ، طلال بیزاری سے اس کی کتھا سنتے ہوئے دل ہی دل میں اس کی مدد لینے پر متاسف ہونے لگا۔ ایک منٹ، ایک چیز ایسی ہے جو آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے، پھر شاید آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ عدیل اچانک ہی پرجوش ہوا۔ تم صرف میرا وقت ضائع کر رہے ہو۔ طلال نے کلائی میں پہنی ہیبلوٹ کی واچ پر ٹائم دیکھا۔ سر، آپ ایک آخری چانس دیں، اس مرتبہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، لیکن آپ کو چند قدم چل کر میرے ساتھ آنا ہوگا۔ وائی ناٹ؟ عدیل طلال کو اپنے ساتھ لیے کارنر کی طرف آیا، جہاں ایک عورت کا اسٹیچو شاہانہ انداز میں صوفے پر براجمان تھا۔ طلال ایک سیکنڈ کے لیے محبوط رہ گیا۔ لہنگا بہت زیادہ گھیرے دار نہ تھا، لیکن کام کی نفاست دور سے نمایاں تھی۔ لباس پورا لال رنگ کا تھا، لال کے علاوہ کسی اور رنگ کی ہلکی سی بھی جھلک نہ تھی۔ لال رنگ کی چھوٹی شرٹ جس پر نہایت مہارت سے اسی رنگ کی باریک کڑھائی تھی۔ لہنگے میں شرٹ کی بنسبت کم کڑھائی تھی، جبکہ دوپٹے کے بارڈر میں بھی نہایت باریک کام کیا گیا تھا۔ بارڈر بہت زیادہ چوڑا نہیں تھا، درمیان میں ذرا ذرا سے فاصلے پر چھوٹے چھوٹے پھول بنائے گئے تھے۔ پورے لباس میں لال رنگ کے نگ فاصلے سے بکھیر دیے گئے تھے۔ سر، کیا خیال ہے، پیک کروا دوں پھر؟ طلال کے تاثرات دیکھ کر عدیل کی بتیسی پوری باہر نکل چکی تھی۔ اب تو بونس پکا ہے۔ طلال نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ عدیل کے مسکراتے لب سمٹے۔ بیک گراؤنڈ میں لوگوں کا بے ہنگم شور عروج پر تھا، لیکن وہ دونوں ارد گرد سے بے نیاز ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے۔ ایک کی نگاہوں میں منت، خوف اور اپنے ارمانوں کے ٹوٹ جانے کا ڈر تھا، جبکہ دوسرا سپاٹ انداز لیے ہوئے اطمینان سے کھڑا نظر آیا۔ عدیل نے تھوک نگل کر بمشکل اپنا حلق تر کیا۔ کر دو۔ اگلے لمحے طلال کے منہ سے نکلے الفاظ نے جیسے اس کے جسم میں توانائی سی بھر دی۔ ابھی 2 منٹ میں پیک کروا کر لاتا ہوں۔ کچھ دیر بعد طلال ایک باکس ہاتھ میں لیے شاپ سے باہر جاتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے عقب میں شاپ کا مینیجر عدیل کا کندھا تھپ تھپا رہا تھا۔ اگر تم کسی کی آنکھوں کو پڑھنے کے قابل ہو تو یقیناً تمہیں مینیجر کی نگاہوں میں ایک جملہ لکھا نظر آ رہا ہوگا۔ آخر اس بے وقوف کی چرب زبانی نے ہمیں کچھ تو فائدہ پہنچایا۔ جبکہ جناب عدیل صاحب فخر سے سینہ چوڑا کیے مینیجر کی داد وصول کر رہے تھے۔ یہ تھی اداس آنگن کی قسط نمبر 61۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔